بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مراد یوسف زئی۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ جیسے کہ آپ سب ویور جانتے ہیں کہ میں وائس آف امریکہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور دیگر چینلز پہ ورلڈ افیئرس کے سے منسلک جو تجزیے بھی کرتا ہوں اور پاکستان کے سیاسی حوالے سے بھی تجزیے وغیرہ کرتا ہوں، اور اسی طرح ساتھ وزٹنگ پروفیسر ہوں۔ آج جو میں تجزیہ کرنے والا ہوں، جس پہ ہم بات کریں گے، وہ انڈیا اور چین، دو لارجسٹ ترقی پذیر ممالک جو ہیں، ان کی انتہا کی جو ٹینشن بڑھ چکی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں، ان کی یہ ٹینشن کیوں اس قدر بڑھ چکی ہے، اس کے بیہائنڈ تھرڈ پارٹیز کون سی ہیں، اس کی ہسٹوریکلی اس کے کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ جس طرح کہ میں نے یہاں بورڈ پہ بھی ان چیزوں کو ڈرا کیا ہوا ہے کہ انڈیا اور چین کی ٹینشن اور ورلڈ افیئرس، پھر یہاں چین، انڈیا اور بھوٹان کا تذکرہ موجود ہے۔ ڈیئر ویورز، ابھی جون مڈ میں ان کی ٹینشن انتہا کو پہنچ گئی اور یہاں تک نوبت آئی کہ کوئی 20 اعلیٰ افسران جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہو گئے۔ چین کا تو کہنا ہے کہ اس میں میرا ایک بھی سولجر جو ہے وہ شامل نہیں ہے، جبکہ انڈیا کا کہنا ہے کہ چین کے بھی جو ہے وہ اعلیٰ افسران جو ہے اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس میں اعلیٰ سطح کی میٹنگز، جنرل لیولز کی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، اور ان کی جو سیاسی پارٹی ہے اس کے حوالے حکومتی سطح، وہاں پہ بھی جو ہے ان کی میٹنگز ہو چکی ہیں۔ اسی طرح پومیو اور ینگ جو ہیں، ان کی بھی میٹنگز ہو چکی ہیں، جس میں انہوں نے اس مسئلے کو بھی بات کی، ان کا جو بارڈر کا ایشو ہے اور دیگر مسائل جو ہیں چین کے جو ہیں، اس پہ بھی انہوں نے بات کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آیا وہ کیا ٹینشن ہے جس کی بنا پر نوبت یہاں تک آئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے بندے جو ہیں وہ بھی ہلاک کر دیے۔ فورسز ایک دوسرے کے سامنے اعلیٰ جدید سے جدید اسلحہ لے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور کسی بھی وقت جو ہے ایسا ہو سکتا ہے، کچھ ماہرین کا کہنا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی وار شروع ہو جائے۔ میرا نہیں خیال، بٹ کچھ جو ہے ماہرین ایسا کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے یعنی کیا وہ وجوہات ہیں؟ دیکھا جائے تو 1950 یہ ایک ایسا دور تھا، یہاں میں نے اس کو یہاں بھی ڈرا کیا ہوا ہے۔ 1950 کا ایک ایسا وقت تھا چین اور انڈیا کے تعلقات کا، کہ کہا یہ جاتا تھا کہ چینی ہندی بھائی، اور یہ وہی ٹائم تھا کہ وقت تھا کہ جب پاکستان میں بھی جو ہے چین اور جو پاکستان کی دوستی ہے یہ بھی بہت پیک بھی تھی۔ اس وقت بھی بہت پیک پہ ہے، لیکن وہ ٹائم بھی تھا کہ جس وقت کہا گیا تھا کہ یہ بحیرہ عرب سے بھی زیادہ گہرے ہمارے جو ہے یہ تعلقات ہیں، اور چینی پاکستانی جو ہے نا بھائی ہیں، وہ اب بھی کہا جا رہا ہے۔ تو ان کی یہ سچویشن تھی، لیکن 1962 میں جب ان کی وار ہوئی اسی بارڈر کی وجہ سے، وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کون سا بارڈر ہے اور کیا معاملات ہیں۔ بارڈر ہی کی وجہ سے ان کی جنگ ہوئی انڈیا اور چین کی، اس میں چین نے ون کیا، انڈیا کو اس میں جو ہے ہارنا پڑا اور ہار گیا انڈیا۔ لیکن اس جنگ کے بعد سے لے کر مئی 2020 تک ان کی ایک بلٹ بھی انہوں نے ایک دوسرے پہ استعمال نہیں کی، لیکن مڈ جون میں آ کے یہ حالات پیدا ہوئے کہ انہوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کیا، فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں بہت سارے جو بندے ان کے ہلاک ہو گئے، اور مزید خطرات جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں، حالات جو ہیں مزید جو ہے پرتشدد ہو چکے ہیں۔ اب یہ ایسا ٹائم تھا۔ اسی طرح ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، وہ ٹائم تو ایسا تھا کہ 62 سے میں یہ بات کر رہا تھا، 62 سے 2020 تک، مئی تک کے حالات ایسے تھے کہ ہاتھا پائی ہوتی تھی، پتھراؤ ہوتا تھا، لیکن ایک دوسرے پہ بلٹ کا یوز نہیں ہوتا تھا۔ اب بلٹ کا یوز بھی ہونے شروع ہو گیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ آیا یہ کیا وجوہات ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہاں ہم نے بہت سے فیکٹس کو دیکھنا ہے، اس میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ چین اس چیز کو پریورٹی دیتا ہے کہ دور کے رشتہ دار سے، اس کا یہ کہنا ہے، یوں سمجھے معاملتاً قریب کا ہمسایہ بہت بہتر ہے، اس کو یہ پریورٹی دیتا ہے، اور اسی طرح یہ انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ لیکن دوسری جانب انڈیا جو ہے وہ چین کی موومنٹ پہ
کڑی نظر رکھے ہوئے ہے. اس سے پہلے بھی وہ وار ہار چکا ہے اور پھر اس کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چین جو ہے وہ انٹر ہو جائے کسی بھی طریقے سے یہاں پہ انڈیا میں، اور انڈیا کو جو ہے اس کو توڑ دے، اس کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اس پہ کہیں جو ہے کسی قسم کے جو ہے کنٹرول حاصل نہ کر لے. اس لیے بھی جو ہے یہ بہت امپورٹنس اس کو جو ہے انڈیا جو ہے وہ چین کی موومنٹ کو بہت امپورٹنس دیتا ہے. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آیا یہ کیا مسئلہ کیا ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ جو اس وقت جو سچویشن ہے یہ اسٹیٹس کو کی جو پوزیشن تھی اس پہ پہنچ چکے ہیں. یعنی اسٹیٹس کو کی پوزیشن از دس کہ جو وار سے پہلے جو سچویشن تھی انڈیا اینڈ پاکستان کی، یہ اس سچویشن پہ ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے، یہ کہہ رہے ہیں فلاں علاقہ ہمارا ہے. اب وہ کون سا علاقہ ہے؟ دراصل یہاں پہ اگر آپ لیٹ سے دیکھیں تو یہاں پہ وادیاں میں نے یہاں ان کو مینشن کیا، 3 وادیاں ڈوکلام کے ایریا میں ایسی ہیں، اس کے نیئر ایسی ہیں. ایک وادی جو ہے وہ چین کے پاس ہیں جسے چمبی کہا جاتا ہے. اسی طرح انڈیا کے پاس جو ہے سکم کی وادی ہے، وہاں کنٹرول ہے. اور جو بھوٹان کی وادی ہے ہاں کے نام سے، وہ نیملی بھوٹان کے پاس ہے، لیکن اس کے بیہائنڈ جو ہے وہ جو کام کر رہا ہے وہ انڈیا کا ہی کہا جاتا ہے. اور یہی ہے کہ یہ بفر اسٹیٹس ہے، نیپال ہو گیا، بھوٹان ہو گیا. گورنمنٹس وہاں پپٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں، اس کے بیہائنڈ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ انڈینس کا ہی کنٹرول ہے، اور اس میں ان کی کافی مرضی بھی بھوٹانیوں کی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ شامل ہے. اب یہاں سے یہ آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ اس نے اپنے ایریا میں چین نے روڈ کنسٹرکٹ کیا. 2017 میں کچھ روڈ بنایا، ٹھیک ہے. اب روڈ کو جب اس نے کچھ 43,000 اسکوائر کلومیٹر کی جب ایکسٹینشن دی پچھلے دنوں میں، تو اس کی وجہ سے یہاں سے انڈیا جو ہے نا موومنٹ کر کے بھوٹان میں اس کا اثر رسوخ ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بھوٹان کے تھرو میرے لیے جو ہے یہ پرابلم ہو سکتی ہے، اس کا یہ روڈ بنانا میرے لیے جو ہے میری سیکیورٹی کے لیے اور میری جو ہے اکنامک کے لیے، اکنامک جو ایشوز ہیں ان کے لیے اور دیگر جو مسائل ہیں ان کے لیے خطرناک ہے. تو انڈیا نے کیا کیا، بھوٹان کی طرف سے، حالانکہ یہ ایریا بھوٹان کا ہے، وہ جو سڑک بنی ہے وہ بھوٹان والی سائڈ ہے، لیکن انڈیا نے یہاں پہ کیا کیا، موومنٹ کی، اپنی فورسز کو آگے جو ہے نا موو کروایا اور وہاں پہ جو ہے نا قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں جو ہے نا یہ شدت بڑھ گئی. سٹانس چین کا یہ سٹانس ہے کیونکہ وہ سائڈ اس نے کہا کہ انڈیا کی نہیں ہے، لہٰذا انڈیا جو ہے اس میں انٹرفیئرنس نہ کرے. لیکن انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ بھوٹان ہمارے اسپیشل ریلیشن ہے، لہٰذا ان کے کہنے پہ ہم نے ایسا کیا کیونکہ ہم دونوں ممالک کو اس سے جو ہے خطرہ ہے. یہ ان کا یہ جو ایریا یہ جنکشنز کا کام کر رہا ہے ان تینوں ممالک کے لیے. اب یہاں پہ ایک نقطہ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چین کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ بھوٹان کو اس طرح آپ اس کا تذکرہ کریں گے تو میں پھر ادر سائڈ جو چائنیز کا کہنا ہے کہ ہم پھر ادر سائڈ پہ کشمیر کا تذکرہ کریں گے کہ آپ نے وہاں جو ایک ظلمانہ جو سٹیپس لیے ہوئے ہیں، ایکشن ایک عرصے سے جو ہے نا آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ان کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا، آپ نے جو ہے نا ہندوؤں کو جو ہے نا ڈومیسائل دینے شروع کیے اور بھی بہت ایکٹیویٹیز آپ کریں. تو وہاں چین کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں میں وہاں پہ جو ہے نا ایکشن لے سکتا ہوں. یہ سچویشن جو ہے اس سے انڈیا کو ایک جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک جو ہے نا، یا کافی حد تک بلکہ کہوں کہ جو ہے نا ایک لرزہ طاری ہوا کہ کشمیر جو ہے جو آلریڈی جس پہ ہماری ہماری گورنمنٹ پاکستان کی ہم یہ کہیں گے پاکستان گورنمنٹ کی جو ہے نا اس میں بڑی نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن اس سچویشن میں اس کو اور زیادہ کشمیریوں کو جو ہے اہمیت مل چکی ہے. اب یہ ایک ساری اس کی جو ہے نا بیک گراؤنڈ اب دیکھا جائے تو اس کا کئی سو سالہ یہ مسئلہ ان کا چل رہا ہے، لیکن کیوں ٹریگر ہوا ہم یہ دیکھیں، اور کیوں پہلے ٹریگر نہیں تھا، کیوں یہ پہلے اس میں شدت نہیں تھی اور کیوں اس میں جو ہے تیزی آ گئی ہے. یہ جو ہے ایک اہم ترین جو اس وقت کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ ہے کہ آیا اس کو ٹریگر کس نے کیا. اگر ہم اس کو غور کریں تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ درست ہے کسی طرح حد تک کہ تھرڈ پارٹیز اس میں انوالو ہیں اس ٹینشن میں، ورنہ ایک فائر بھی نہیں اور ایک بلٹ نہیں چل رہی تھی. تو اب جو ہے جدید اسلحہ لے کے دونوں پارٹیاں دونوں ممالک آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو اس میں تھرڈ پارٹیز کا کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور میرا یہ بھی ذاتی یہ تجزیہ ہے کہ امریکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ایک امریکہ کے لیے جو ہے چین جو ہے کویسچن بنا ہوا تھا کہ آیا یہ جو کویسچن ہے اس کو ہم نے کس طرح سالو کرنا ہے. یہ ان کے لیے ایک عرصے سے مسئلہ بنا ہوا ہے اور بنا ہوا تھا کہ یہ جو چین کا جو اکنامک کا جو جن بوتل سے نکلا ہوا ہے US
کے اسپوکس مین کہتے تھے کہ ہم اسے واپس جو ہے نا باٹل میں بند کریں گے. جس طرح کہ انہوں نے کہا اور اس کے اتحادیوں نے مل کر ہٹلر کی تھریٹ کو چیلنج اس کو کیا، کاؤنٹر کیا. اسی طرح انہوں نے ویسٹ منسٹر کالج میں جب چرچل نے یہ کہا کہ ہمیں اگلی تھریٹ جو کامونزم سے ہے، تو انہوں نے کامونزم سے جو ہے اسے نپٹا، اسے ختم کیا. پھر مڈل ایسٹ میں جو ہے اسلامک جو تھریٹ تھی اسے وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ نبٹ بھی چکے ہیں. تو اب جو ان کو جو مین تھریٹ ہے وہ چین سے جو ان کو تھریٹ ہے، اس سے وہ تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میرا بھی یہ خیال ہے کہ جو ایک نیو کولڈ وار ہے وہ یو ایس اور اس کے اتحادیوں نے یہاں پہ شروع کر دی ہے. اور اس گن کو جو ہے نیو کولڈ وار کی جو گن ہے اس کو جو ہے وہ انڈیا کے جو کندوے جو ہے استعمال کیے جا رہے ہیں اس پہ رکھا ہے. نیو کولڈ وار پہلے سے ہی شروع ہے، لیکن اس کو ٹریگر کیا گیا ہے تھرو دا انڈیا، تاکہ جو ہے کسی طریقے سے جو ہے چین کو جو ہے چین کو کنٹرول دیا جا سکے، کیونکہ اس کی اکنامک ایکسپینشن جو ہے بہت تیزی سے جو ہے بڑھ چکی ہیں، جس میں اکنامک کوریڈور ہے اور کئی قسم کے اور پروجیکٹ اس میں شامل ہیں، اور وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اب یہاں سچویشن یہ بھی ہو چکی ہے کہ جو کووڈ-19 ہے، اب اس کو دیکھا جائے تو وہ بھی اس وقت دنیا یہ فیکٹ ہے کہ دنیا چین سے نفرت کر رہی ہے، کیونکہ اسے چائنیز وائرس کا نام دیا گیا. حالانکہ چین اپنی سٹوری جو ہے بتا رہا ہے کہ میری کہانی یہ ہے، اور اس کو پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ اس طرح فیکٹرز نہیں ہیں بلکہ فیکٹس ہی ہیں. لیکن اس وقت جو مائنڈ سیٹ ہے پورے ورلڈ کا وہ یہی ہے کہ یہ چائنیز وائرس ہے، اور چین نے اپنی جو اکنامک جو ایکسپینشن ہے اس کو زیادہ کرنے کے لیے پیرالائزڈ کیا ہے پوری دنیا کی اکانومی کو. یہی وجہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کی جو ہے کمپنیوں کے جو ہے نا شیئرز وغیرہ جو ہے وہ خرید رہا ہے. تو کووڈ-19 کی بھی ایک اہم وجہ جس کی وجہ سے یہ اگینسٹ ہو چکے ہیں ممالک، اور سمپتھی گوز ٹو دا انڈیا. اگر ان کی وار ہوتی ہے تو سمپتھی میرا یہ خیال ہے کہ جو ہے وہ چین کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ انڈیا کے ساتھ ہے بھی کئی ممالک کی، اور ہوگی بھی اس وقت، جس میں کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے. یہ پہلے بھی جو ہے ان کی سمپتھی تھی، لیکن اب یہ بہت حد تک ہے کیونکہ چین کے تعلقات جو ہے ان سے جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں. اسی طرح رشیا کی سپورٹ ہے، امریکہ کی تو ہے ہی ہے، اور اس کے دیگر اتحادیوں کی بھی سپورٹ حاصل ہے. تو یہی وجہ ہے اسی سپورٹ میں مودی جو ہے جو ایکشن لے رہا ہے. کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ مودی خود اپنے پارٹی کے ایجنڈے پہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایک سائڈ بات ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سے جو شے حاصل ہے وہ ورلڈ پلیئرز ہیں جو ہیں ان کی شے وہاں پہ واضح طور پہ حاصل دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اسے ایک ریجنل چین کے مقابلے میں ایک ریجنلی جو ہے نا وہ اسٹرانگ کیا جا رہا ہے انڈیا کو، تاکہ جو ہے کسی طریقے سے جو ہے چین سے نپٹا جائے. اگین میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے اسٹریٹجک نائٹ میئر کی حیثیت اختیار کر گیا چین کے لیے. یہ ساری سچویشن چین، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے اس کو انڈیا کو لوز کرے گا، اس سے تعلقات کو لوز کرے گا، بلکہ چین اسے ٹیکل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ چین کو اس سے جو ہے لاس ہو سکتا ہے انڈیا، اور اگر یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو اس سے تھرڈ پارٹیز کو ضرور فائدہ ہوگا. اس سے انڈیا کو فائدہ بھی نہیں ہوگا، تھرڈ پارٹیز کو جو ہے اس سے فائدہ ہوگا، اور نقصان جو ہے وہ چائنا کو ہو سکتا ہے. لیکن میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا یہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے اس سے اسٹارٹ ہوگی، بٹ سم پیپل سے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ اس کا ایک پورا جو ہے ٹوٹل جو سیناریو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ان کی کیا سچویشن ہے. موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ان کی میٹنگز وغیرہ اس پہ ہو رہی ہیں، اور امید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ یہ دونوں جو ممالک ہیں یہ اپنے کامن انٹرسٹ کو دیکھیں گے، اور اس کی بنا پر یہ آپس میں یہ چیزیں سیٹل کر لیں. لیکن انڈیا کی جانب سے اگر میں بات کروں تو انڈیا ایسا مشکل ہے کہ ایسا کرے کہ اپنی جو ہے وہ موومنٹ اس کو بیک پہ لے جائے اور یہ سارا علاقہ اسے دے دے اور خاموش ہے. اگر ہوا بھی تو وہ فار دا ٹائم بینگ ہوگا، لیکن اس کے لیٹر پھر جو ہے نا ایسے کچھ جو ہے نا کنسیکوینسز یا اس کا پارٹ 2 آ سکتا ہے، جہاں پہ جو انڈیا دوبارہ سے جو ہے یہ ساری سچویشن جو ہے کریٹ کر کے جو ہے چین کے لیے جو ہے نا مسائل پیدا کر سکتا ہے. تو یہ تھا آج کا تجزیہ انڈیا اور چین کی ٹینشن کے حوالے سے. ویورز، اس طرح ہم دیگر جو کرنٹ افیئرس کے جو معاملات ہوں گے ان کو بھی ہم کور کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور پاکستان میں پالیٹکس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. اس پہ بھی میں بات کرتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ جو ہے ہم نیکسٹ بھی بات کریں گے.
ویورز اپنا بہت خیال کیجیے گا. چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ آپ کو دیگر میری جو ویڈیوز ہیں جس میں موٹیویشنل ویڈیوز ہیں, پاکستان کے حوالے سے ویڈیوز شامل ہیں, تجزیے شامل ہیں, وہ ساری چیزیں بھی آپ تک آسانی سے جو ہے پہنچے. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.